لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم، یہی آیت سورہ آل عمران کی تیسری ثناء کلام میں ہے کہ منصوبہ بندی کرتی ہے مخلوق اپنی اور اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے. اللہ یقیناً بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے. اس سلسلے میں 3 تاریخ سے مسلسل کر رہا ہوں. آج 8 تاریخ ہے اور سقائے حرم کا ہی تذکرہ ہونا ہے. ہم پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں، عباس سے مدد کیوں مانگتے ہیں. اس وقت میں اپنے عقیدے کے مطابق روایت سے عرض کروں گا ہم کیوں مانگتے ہیں. شام کو میں قرآن سے استدلال کروں گا کہ ہم عباس سے مدد کیوں مانگتے ہیں. وہاں کی مجلس میں آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفات ذات جو ہیں ان میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، اور ایک صفت غنا کی وہ ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ غنی وأنتم الفقراء میں سب کو دفعہ. یعنی ہم جنہیں جناب امیر کہتے ہیں وہ بھی اس صفت غنا میں ایکسیپٹیڈ ہیں. تو وہ بھی رسول بھی اس لیے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے تو محتاج ہے نا اس کے. اگر نہ پیدا کرتا تو بتا کہ وہ جو محتاج نہیں ہے کسی حال میں بھی، وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. تو اگر اس کی اس صفت غنا میں کوئی صاحب اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں بھی غنی ہوں اور قوم بھی کہے فلاں صاحب غنی ہیں تو یہ شرک ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ واہ. یہ بات میں کہہ چکا تھا بہت. دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. دیکھیے کہ لیسا کے مثلہ شے، اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے اعلیٰ مثال. تو میں نے عرض کیا تھا کہ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ زبر زیر کے فرق سے جو اثر پڑ جاتا. میں نے مثال دی تھی کہ لفظ غیبت غین کے نیچے زیر اور چیز ہے، اور اگر غین پہ زبر دے دیا جائے غیبت مختلف چیز. بے شک. تو مثل اور چیز ہے، مثل اور چیز ہے. اور مثل ہوتی ہے ذات میں، تو نہ آپ میری ذات میں شریک ہو سکتے ہیں نہ میں آپ میں کسی میں شریک ہو سکتا. مثل ہوتی ہے صفات میں کہ بہت ساری صفات جو میرے باپ میں تھی اگر وہ پائی جاتی ہے کہ آپ نے کہا صاحب یہ چلتا ہے ویسا ہی دبلا پتلا اپنے باپ جیسا ہے، یا یہ ایسے ہی تقریر کرتا ہے جیسے ان کے باپ کیا کرتے تھے.
तो मसल सिफात में होगी। हमारे उस्ताद मोहतरम मुक़द्दस साहब ज़रा भारी भारी को मुझे समझा दीजिए। सुल्तान को आपने कहा कि वाकई बाप जैसा भारी भरकम, यदि ये सिफत है वो भी ऐसी थी, लेकिन मुक़द्दस साहब का फोटो सामने लगा हुआ है। इंतहाई सुर्ख सफ़ेद आदमी थे सुल्तान, उस बारे पूरा नहीं उतरेगा। बड़े खड़े नाक नक्शे के आदमी थे। इस बेचारी नाक को जरा चपटी सी, तो आप ये नहीं कहें इसकी नाक मुक़द्दस साहब से मिलती है, इसका नाक रंग मुक़द्दस। लेकिन अगर रिजवान आ जाए इससे छोटा सऊदी अरब, वो नाक में नक्शे में रंग में वो मुक़द्दस साहब जाए, तो आपने कहा इसकी नाक नक्शा भी बाप से मिलता है, इसका रंग भी बाप से मिलता है, इसका हिस्सा भी। तो उसमें ज़्यादा सिफात हुई। दोनों सगे बेटे हैं, एक बेटे में सिफात ज़्यादा है, एक पे कम है। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, तो किसी में सिफात इलाही ज़्यादा है, किसी में कम है। हमें तो कोई भी सिफत नहीं है, लेकिन महाराज इलाही मसला। तो इरशाद ये हो रहा है एक आयत में, दुरूद भेजो। अब्दी अतैनी, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर ले। अजलों का मसली, मैं तुझे अपने मसल बना लूँ, मसलुल आला। तो अगर कोई इताअत कर ले अल्लाह की, इताअत हम भी करते हैं, क्या हम उस जैसे बन गए? तो मैं तुझे अपने जैसा बना लूँगा। क्या मतलब? कि बंदा अल्लाह बन जाएगा? यानी वो सिफात जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर पैदा हो जाएंगी। अजलों का ये अल्लाह कह रहा है कि मैं बना लूँगा। क्या अल्लाह झूठा वादा कर रहा है? ऐसा भी नहीं। तो उसकी एक सिफत ये है कि वो जो चाहता है वो हो जाता है। तो जो इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ये यक़ूला तो हमारे समझाने कह दिया, वो कहता है हो जा हो जा, वो कहता ऐसा नहीं है, वो उसने इरादा किया और वो चीज़ हो गई। देखिए, हम इंसान होने की नाते बहुत सारी चीज़ों का इरादा करते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। एक शख्स से उसका इरादा है हज पे जाने का, पैसे भी है, टिकट के लिए भी सब कुछ है, लेकिन जब हज का सीजन है हमारे वो बीमार हो गया, नहीं जाए। दूसरे शख्स ने हज का वादा किया, इरादा किया था, हमारे वो उसके बाद पैसे नहीं, वो भी नाकाम। यानी हमारे इरादे में बहुत सारी चीज़ें हायल हो सकती हैं। जब रोक दे वो बोला है कि ये कौल तो आपने सुना होगा कि मैंने अपने रब को पहचाना ही अपने इरादों को टूटने से। यानी जब अली जैसा इंसान उसके इरादे टूट जाए तो हम आप तो फिर बेचते ही क्या। अजलों का तस्लीम, मैं जो तू चाहेगा वो होने लगेगा जैसे मैं चाहता हूँ वो हो जाता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक सहाबी साथ साथ था। तो बोला आपके जद ने आपका तारुफ करा दिया है, आपके वालिद का तारुफ करा दिया है कि आप मेरे बाद इमाम हैं। बोला ज़माना आगे बढ़ता जाएगा तो हमने तो आपको देखा है कि आपको तारुफ करा दिया है, और हमने तो नहीं देखा रसूल को तारुफ करा दिया, हमने इमाम हसन को अभी लोग। तो बोला उस वक्त हम ये कैसे पहचाने कि इमाम वक्त कौन है? इमाम ने इरशाद फरमाया कि हम क्योंकि उसके नुमाइंदे हैं और उसकी सिफत ये है कि तो हम वो हैं कि अगर किसी चीज़ का इरादा कर लें तो वो हो जाती है। ये कहकर इमाम ने मिसाल दी कि मसलन अगर मैं इस दीवार से कहूँ कि सोने की हो जा तो ये हो जाएगी। मैंने मिसाल दे रहा। रावी कहता है मैंने देखा दीवार रख बदलना शुरू कर दिया। इमाम ने ठहर जा, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ इसे।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد. नौजवानों को मदीने में अमीर मोमिनीन के साथ मजाक करने की सूझी। उन्होंने किया ये आपस में तय किया कि भाई कल एक लड़के को ताबूत में बिठा दे, सुरावा वाक़या होगा। फिर और इमाम से चल के हैं कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे, इमाम आ जाएंगे। और जब वो नमाज जनाजा पढ़ा चुके तो ये गुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। आगे इमाम पहुंच गया। कौन इसका वारिस है? और वो लड़का बेचारा यतीम था, उसकी माँ तो जिंदा थी, बाप मर चुका और था भी माँ का इकलौता। माँ ने बहुत समझाया लेकिन वो लड़के पैसे दे रहे थे, कुछ नहीं होगा खाला, ये अभी गाँव पे आ जाएगा खाला बेचारी। तो एक लड़का उसने हाँ साहब ये मेरा भाई है, मैं इसका वारिस। तो आपने फरमाया क्या तेरी इजाज़त है कि मैं इस मैयत पर नमाज पढ़ा दूँगा? हमले जा। फिर पूछा अब इमाम ने ज़ाहिर तकबीर कही, नमाज पढ़ता हूँ मैयत हाजिर पर। नमाज पढ़ा। अब नमाज ख़त्म हो गई तो लोग इंतज़ार में है कि वो मैयत उठे, मुस्कुराए। फरमाया वारिस से एक मरतबा इजाज़त लेने की किफ़ायत कर जाता है। मैंने 3 मरतबा तुझसे इसलिए इजाज़त ली थी कि मुझे मालूम था तुम करना क्या चाहते। जब तक मैंने नमाज की नीयत नहीं की थी उस वक्त तक ये जिंदा था, लेकिन जब मैंने कहा नमाज पढ़ता हूँ मैयत पर तो ये मैयत हो चुका। अब्दियत है नहीं है, बंदे मेरी इताअत कर ले। सवाल ये है कि हमें ये कैसा बदलेगा? हम भी इताअत करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, किसी ने हज कर लिया वगैरह वगैरह। तो वो इताअत कौन सी है जिसे कर लिया जाए और उसके बाद फिर वो मसली हो जाए? तो हमें तो औरों के लिए तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अपने अक़ीदे पे फिलहाल बात कर रहे हैं। रात को मैं कुरान से इस्तेलाल करूँगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जब अपने जद की ज़ियारत के लिए करबला पहुँचे तो हज़रत अब्बास की कब्र पर गए। जो ज़ियारत आपने पढ़ी है वो आप पढ़ते होंगे, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न उमर। आप पर सलाम अब्बास इब्न अय्युहल अब्दुस सालेह, ए अल्लाह के साले बंदो, अल मुतीओ लिल्लाहि व रसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन व लिहसन हुसैन। मैं गवाही देता हूँ कि तूने इताअत की है अल्लाह की, उसके रसूल की, अमीरुल मोमिनीन की और हसन हुसैन। कौन गवाही दे रहा है? इमाम वक़्त। तो कहिए अब्बास है ना, हम तो उससे इनकार नहीं करते, इसलिए हमारा इमाम क्या रहा। तो जब वो मोती इलाही है तो फिर उसमें कुन फयकुन की सिफत मौजूद होगी। जिनका दामन पकड़ा है दुनिया में देख लिया है बिल्कुल छान भटक कर कि वो इख्तियार रखते हैं। मैंने इतनी बड़ी सुबार्श किया था कि बचपना है इमाम हुसैन का, और एक शख्स रसूल के पास आया, या रसूलल्लाह काफ़ी देर हो गई मेरी शादी को, बच्चा नहीं पैदा हो, दुआ फरमा दें। अभी रसूल ने दुआ नहीं की थी, जिब्रील नाज़िल हो गए, या रसूलल्लाह अल्लाह बात तो हज़रत इस्लाम के इरशाद फरमा रहा है कि दुआ मत कीजिएगा, इसी किस्म से औलाद नहीं।
اب جبرائیل کہہ رہے تھے تمہیں اولاد نہیں، ظاہر ہے جب رسول اللہ نے کہہ دیا بھائی تیرے تمہیں اولاد نہیں، تو اب کس سے جا کے کہیں؟ شدیہ روتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں حسین مل گئے۔ حسین کسی کو روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، اب ساری دنیا حسین پہ رو رہی ہو الگ بات ہے، کیا بات کیوں رو رہا؟ شہزادے آپ کے نعرے کے پاس گیا تھا، وہاں سے مایوس لوٹا، چلو نانا یہ بے اولاد ہے، ہاں بیٹا جبرائیل آیا تھا اس نے کہا ہے کہ اس کی اولاد ہے۔ ارے اللہ نے اس کی قسمت پہ اولاد نہیں لکھی، حسین نے کہا نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دی، نانا نے پھر کہا نہیں بیٹا یہ تو اولاد نہیں ہے، نانا ہم نے دو بیٹے۔ جب 7 تک نوبت پہنچی جبرائیل لا دو یا رسول اللہ اب ضد نہ کرو، اللہ اسے 7 بیٹے دے گا اگر یہ قیامت تک کہتا رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو مسئلۃ الہی میں بھی انٹرفیئر کر سکتے ہیں دنیا میں۔ تو کئی صاحب اگر وہاں حسین ضد کر لے کہ ہم تو اسے جنت سے بھیجیں گے، وہاں اللہ بھی روک لے گا دنیا کا۔ فطرس کا واقعہ آپ نے سنا ہے، میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہ فطرس جزیرے میں پڑا ہوا اور ملائکہ مبارکباد دینے آ رہے ہیں رسول اللہ کو۔ تو فطرس جب جزیرے میں ڈالا گیا تھا تو ظاہر ہے عذاب الہی تھا نا اس کے اوپر۔ جبرائیل لے کر کے یہاں آ گئے، سنا ہوا کہ آپ کا رسول نے کہا حسین کے گہوارے سے بس کر فطرس کو بارے پر بس، یعنی یہ اختیار کہ اسے عذاب سے نکال کر رحمت میں داخل کر دیں۔ یہ قرآن میں ایک آیت ہے ھذا من فضل ربی، سورہ نمبر کی آیت ہے جناب، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایسا آپ کی آنکھیں فضل ربی ہے یا نہیں؟ آپ کی اولاد فضل ربی ہے یا نہیں؟ آپ کا روزگار، آپ کی صحت، آپ کا مکانوں میں بھی آپ نے دکھا ہوا ھذا من فضل ربی، یہ سب اللہ کا، یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کا فضل ہے نا۔ شاعر کی تھنکنگ اپنی ہوتی ہے اور ہماری شادہ دہلوی کراچی کا مشہور شاعر ہے، ان کے 4 مصرے سماعت فرما لیں، ھذا من فضل ربی، ساری چیز کائنات میں ہر چیز فضل ربی ہے۔ شادہ دہلوی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ باب جنت پہ علی اور ولی لکھا ہے، باب جنت پہ علی اور ولی لکھا ہے، دست قدرت نے بالفاظ جلی لکھا ہے۔ سبحان اللہ، دست قدرت نے بالفاظ جلی لکھا ہے۔ ارے غور سے شہپر فطرس پہ پڑھو تو یارو، ھذا من فضل حسین بن علی، ساری کائنات فضل ربی ہے، فطرس کا پر فضل حسین بن علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کا فضل۔ تو سوال یہ ہم عباس سے کیوں نہ مانگے ہیں؟ جب فطرس حسین کے گہوارے سے مانگ سکتا ہے تو ہم تو حسین کے بھائی سے مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور گہوارے پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب فطرس آیا تھا تو اگر رسول اللہ دعا کر دے تو کیا فطرس ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا۔ علی سے کہتے میں مبارکباد دینا ہے تیرے بیٹے کی، تو دعا کر دے۔ فاطمہ سے کہتے فاطمہ دعا کر دیتی، حسن سے کہتے حسن دعا کر۔ لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ فطرس ایک پرابلم لے کے آیا ہے رسول کے پاس. رسول بھی حل کر سکتے ہیں, فاطمہ بھی حل کر سکتے ہیں, علی بھی, حسن بھی. تو رسول سمجھ یہ رہے تھے کہ آج اس پرابلم کو میں حل کر دوں گا, لیکن لوگوں کی پرابلم تو قیامت تک آتی رہیں گی. اس وقت کیا ہوگا؟ تو گہوارے سے مس کر کے یہ بتا دیا کہ آج یہ گہوارہ حسین سے منسوب ہے تو فطرس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کل کو اگر علم عباس سے منسوب ہو تو بھی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قاضیہ حسین سے منسوب ہو تو بھی دعا کر لینا. اگر جھولا اصغر سے منسوب ہو تو اس سے بھی دعا کر لینا. قیامت تک یہ آثار ہے جن سے جو تمہاری مدد کرتے ہیں. یہاں تک 8 تاریخ ہے سقائے حرم کا. آج ہم جیسے گناہگار, جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, بیٹا نوکری نہیں مل رہی, کوئی بچہ ہے وہ بیمار ہے, کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا وغیرہ, تو آخری امید ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم حضرت عباس کی حاضری باندھ لیں کہ مولا آپ کی حاضری کریں گے اور ہمارا مسئلہ ہو جائے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں پریکٹیکل جو میرے ساتھ. میرا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ تعلق ہے. میں نازآباد ایکسچینج میں نوکری کرتا تھا اور وہاں پہ ہمارے اسٹیج انجینئر تھے مسٹر صلاح الدین غوری, ہمارے ہارٹ پیشنٹ تھے اور عام طور پہ اسپتال داخل ہو. اب داخل ہو جاتے تو پھر جب واپس آتے تو وہ زیادہ نہیں چل سکتے, لہٰذا بجائے اپنے دفتر میں آنے کو نیچے کسی ایس ڈی او وغیرہ کے پاس بیٹھ جاتے, وہاں اپنا گھر میں پڑے رہتے, وہاں ان کی فائلیں پہنچا دی جاتی. ایک دن جب میں صبح آفس پہنچا تو معلوم ہوا جی وہ چوکیدار نے میرے ساتھ غوری صاحب آپ کو بلا رہے تھے. اس دن میں تھوڑا سا لیٹ تھا, شاید آج یہ جلدی آ گیا ہوگا کیونکہ میں دیر سے آیا ہوں, لہٰذا آگے بڑھا. اوپر سے ایک بار سر وہ غوری صاحب کو بلا رہے تھے, چپراسی سر غوری صاحب کو بلا. کیا مشکل ہے غوری صاحب کیوں بلا؟ میں چلا گیا. جیسے ہی میں پہنچا کھڑے ہو گئے, بیٹھا کیا کھائیں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں. ڈانٹ پھٹکار کی بات ہی نہیں ہے. بھائی دیکھو یہ لاؤ, فلاں لاؤ وغیرہ لاؤ, چپراسی کو پیسے دے اور کہا کہ سنو اب تم جاؤ یہ لینے کے لیے. میں مرزا صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ کوئی اندر نہ آئے تو ویسے کرو باہر سے کنڈی لگا جاؤ. اب باہر سے کنڈی لگی تو اس کا دیکھیے کوئی اندر جائے گا نہیں. کیا ہو گیا, باہر سے کنڈی لگوا دی, آج مار پیٹ کی بالکل نوبت آ گئی. کیا مطلب مرزا صاحب اور بھی شیعہ حضرات ہیں آفس میں, اکاؤنٹنٹ بھی شیعہ ہے, فلاں. میں نے آپ کو بلایا, ویسا آپ کو معلوم ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں. کہنے لے کہ جب بیمار ہو جاتا ہوں, اسپتال داخل ہو جاتا ہوں تو پھر 10-20 دن آفس نہیں آ پاتا, جتنے بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میرا چلنا پھرنا بہت دن بعد نارمل ہوتا. میرے ساتھ کہہ رہے رات مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور بہت سخت, اور اس وقت کہنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, آپ کے یہاں بیٹھا ہوں. اور رات جیسا ہارٹ اٹیک ہوا وہ کیا ان کے نازآباد میں یہ گھر کے قریبی ان کے آفس کے رہتے تھے اور ان کی پوسٹنگ اسی لیے قریب کی گئی تھی کہ تاکہ اگر یہ نہ آ سکیں تو کوئی بھی سینئر سپروائزر ان کے ساتھ ہو جو دیکھ لیا کرے, اور باقی کوئی پرسنل فائل وغیرہ. کہنا صاحب میرے گھر کے بالکل سامنے کل ایک شیعہ فیملی رہتی ہے, ان کی عزاداری ہوتی, اور یہ زمانہ وزیر محرم کا.
خیر رات مجھے آدھی رات کے بعد اٹیک، گھر میں گاڑی ہے اور بیٹا گاڑی چلا بھی لیتا ہے، لیکن بیٹا کہہ لے وہ خالہ کے چلا گیا تھا تو ایسے ملے، اور وہاں اسے دیر ہو گئی، اس نے وہیں سے ٹیلی فون کر دیا کہ خالہ کہہ رہی ہے اب رات میں مت جاؤ، وہ گاڑی بھی اور تو اب 1 بجے رات کے نازوباد میں آپ کو ٹیکسی رکشہ وغیرہ کہاں ملے گا؟ اب کیا کیا جائے؟ گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ میں وہ سامنے والوں کے ان کی بیوی چلی گئی، ارے باجی چھوڑیں آپ یہاں لے آئے انہیں، وہ ٹھیک ہو جائے، اب مرتا کیا نہ کرتا، اب ہارٹ اٹیک ہے انہیں صاحب پکڑا، باجی نے کیا کیا گیا غوری صاحب کے ہاتھ میں ایک تاگا باندھا، عالم سے کہا آپ قیدی ہے اور آپ کو جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پیسے چھوڑا لیا جائے گا، اور وہ باجی کو لے گئے انہیں چھوڑو ہی نہیں، آپ اس کمرے میں چلے، غوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لٹا دیا لوگوں کے سامنے، ہاتھ میں تاگا باندھا، عالم سے باندھ دیا، قیدی کیا مصیبت ہوتی ہے بتائیے، کہہ لے وہ بیوی میری چلی گئی اور وہ جو پڑوسن تھی وہ بھی چلی گئی، لیکن کہہ لے مجھے بڑا اطمینان سا ہو گیا، نہ جانے کیوں، پھر تھوڑی رات میں نارمل تھا، میرا پیٹ ختم ہو گیا تھا، میں نے بیوی کو آواز دی، وہ سمجھی شاید تکلیف دوڑ جاؤ، کہنا سمجھا میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بھابھی سے پوچھو میرا کیا کرنا ہے، میں بدلا لیٹا ہوں، وہ ہمیشہ کے لیے قیدی ہوں، وہ بھی آ گئے کہ نہیں ہمیشہ کے لیے آپ قیدی ہیں، آپ اتنی دیر قیدی سے جب تک آپ، تو اب کیا کریں، کہنا تھا آپ کی جو توفیق ہو وہ حضرت عباس کی نظر کر دیں اور چھڑا لیں گے، صاحب اسپتال جانے سے بچ